الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ ابن سبا یہودی کی سازش اور مروان کی شرارت سے اہل بصرہ و کوفہ اور مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بلوا کر کے آ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجئے تاکہ ہم ان کو مار بھگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون نہ بہاؤ، میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا، آپ مکہ معظمہ چلے جائیے یا ملک شام چلے جائیے، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا، دوستو، میں آخری وقت میں اپنے نبی کے مزار کو کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ہاں، مسجد نبوی میں چلتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان بلوائیوں سے خطاب فرمایا، اے مصری لوگو، تم مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں خود بخود ہی انتقال کر جاؤں گا۔ قسم ہے خدا کی، جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا ہے تو ہزارہا آدمی اس نبی کے بدلہ میں قتل ہوئے، اور میں خلیفہ سید المرسلین ہوں، خلیفہ سید المرسلین ہوں، میرے بدلہ میں 80,000 قتل ہوں گے۔ اگر مسلمان میرے قاتلوں سے بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسا کر میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھو، ایسا نہ کرنا، خدا کی قسم، اس وقت تو تم میری موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد یوں تمنا کرو گے کہ کاش عثمان کا ایک ایک سانس ایک ایک برس کے برابر عمر کا ہوتا۔ اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ کا عصا یعنی لاٹھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ فوراً اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا پیدا ہوا اور شام تک اس کا سارا بدن گل کر مر گیا۔ اب بلوائیوں سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان کے گرد آ کر جمع ہو گئے اور مکان کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ سب کا آنا جانا اندر کا بند کیا۔ حضرت عثمان کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا، کوئی چیز کھانے کی بھی اندر نہ جانے دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کیا۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب ختم ہوا، پھر سارا گھر پیاسا مرنے لگا۔
جب 7 دن برابر اسی طرح گزرے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملا، تب حضرت عثمان نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور آواز دی کہ یہاں علی ہیں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ فرمایا سعد ہیں، پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، روم فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو ضرور قیدی کو دانہ پانی دیتے ہیں۔ اے لوگو، میں تمہارا ایسا گنہگار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے، اس کے بدلہ میں پہلا پیالہ جو مجھ کو میرے نبی سے حوض کوثر پر ملے گا اس کو دوں گا۔ کوئی مجھے ایک پیالہ پانی دے، کل قیامت کے دن جو پیالہ میرے نبی سے حوض کوثر سے ملے گا میں اس سے دوں گا۔ وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی، مگر جب حضرت علی کو خبر ہوئی 3 مشقیں آپ نے بھر کر کمر سے تلوار باندھی، 3 مشقیں پانی کے بھر کر کمر سے تلوار باندھی اور سر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھ کر پانی لے کر چلے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے جو کام تم نے کیا ہے، پانی بند نہ کرو، دیکھو غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ مگر ان ظالموں نے مشکوں میں برچھے مار کر پانی نکال دیا، یعنی مشکی سے پھاڑ دیے۔ اتنے میں جناب ام حبیبہ ام المومنین ایک خچر پر سوار ہو کر اور ایک پانی کی مشک ساتھ لے کر آئیں اور یہ خیال کیا کہ کم بخت میرا تو ادب کریں گے، اور لوگوں سے کہا کہ نبی بنی امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ امانت لے آؤں۔ یہ سن کر بلوائی بولے کہ او جھوٹی، کیا کہا؟ او جھوٹی، حالانکہ کون تھی وہ؟ ام حبیبہ ام المومنین تھی نا۔ او جھوٹی، یہ کہہ کر کہ خچر کے منہ پر لکڑی ماری اور 4 جامہ کا بند کاٹ دیا۔ خچر آپ کو لے بھاگا۔ حضرت ام المومنین گرتے گرتے بچی۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائے اور یہ کہا خدا تمہارا ناش کرے۔ ازواج نبی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے، نبی کی بیوی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلوار لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا اب تو ازواج نبی کی بھی بے حرمتی ہونے لگی، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، مجھے اگر لڑنا منظور ہوتا تو اب تک 1000 فوج شام اور عراق سے منگواتا۔ میں لڑنا ہرگز نہیں چاہتا، سب کو قسمیں دے کر واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے اور حضرت عثمان کو پیاس کی بہت سخت تکلیف ہوئی تو آپ نے پھر اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا تم جانتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہاں پانی مسلمانوں کو مول ملتا تھا، یعنی خریدنا پڑتا تھا، تب مسلمانوں کو پانی ملتا تھا، اور کنویں یہود کے قبضہ میں تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید دے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لیں؟ میں نے وہ کنواں 35,000 کو خرید کر تمہارے اوپر وقف کر دیا۔ وہی آج میں ہوں کہ 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں، پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگوں تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں
نہایت تنگ تھی، یعنی چھوٹی سی تھی۔ میں نے 25,000 روپیہ دے کر، مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کی۔ آج میں ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اسی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے سے روکتے ہو۔ لوگوں، قیامت کے روز کیا عذر کرو گے، یعنی کیا بہانہ بتاؤ گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان اسی مکان میں قید رہے، اس عرصہ میں برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا، اے عثمان، کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا۔ اے عثمان، کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان، کل تم شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا، آنے دو، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے، حضور حوض کوثر پر کر گئے، آج تو میری دعوت حضور حوض کوثر پر کر گئے۔ دروازہ کھولتے ہی بلوائی اندر گھس آئے اور اس خیال سے کہ کوئی دروازہ پھر بند نہ کر دے، کواڑوں میں، یعنی دروازوں کا جو پٹ ہے، کواڑوں میں آگ لگا دی، دروازے کے اوپر چھپر پڑا اور اس کو بھی آگ لگ گئی۔ گھر والے گھبرا گئے، مگر حضرت عثمان اس وقت نماز پڑھتے تھے اور سورہ طٰہٰ شروع تھی۔ گھر میں آگ لگ رہی تھی، مگر جناب کی نماز یا قرات، سبحان اللہ، جناب کی نماز یا قرات پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ نماز سے آپ فارغ ہوئے، نماز مکمل ہوئی، قرآن منگایا، کھولا، سامنے رکھا، وہی آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، تو مجھ کو قتل نہ کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے۔ کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ اس شخص کو تو یہ بات سنتے ہی پسینہ آیا اور شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا، ظالموں، خبردار، عثمان کا خون نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ تم ایک عثمان کو قتل کرو گے نا، لیکن اللہ ایک عثمان کے بدلے کتنے کو قتل کرے گا؟ 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ جس وقت تم عثمان کو قتل کرو گے، فرشتے چلے جائیں گے۔ اب تک جو ہے نا مدینہ کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں، لیکن جب تم حضرت عثمان کو قتل کرو گے، یہ فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا، او یہودی بچے، تو کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ اتنے میں سودان بن حمران ایک شخص آیا اور کہنے لگا، او عثمان، تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا، میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تماچا مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی۔ آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا۔ قرآن کے جو آیتیں اتری تھی، حضرت عثمان اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔
کہتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ تھا جو وحی لکھا کرتا تھا، وحی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی، جس دن سے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا، کسی گندی چیز کو اس ہاتھ نے نہ چھوڑا۔ لوگوں ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس ظالم نے کہا لو بلاؤ اپنے مددگاروں کو، فرمایا میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 زخم چھاتی پر برچھی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اور اسے آپ پڑھ رہے تھے، اس پر پہلا قطرہ آپ کے خون کا جو پڑا وہ اس آیت پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ اس آیت پر پڑھا آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گرے۔ اس ظالم نے آپ کو پسلیوں پر کودنا شروع کر دیا، آپ کی پسلیوں پر کودنا شروع کیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کا زیور اتارا، آپ کی بیویوں کا زیور اتارا اور گھر کا سب اسباب لوٹ لیا۔ سبا عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش رنگ لائی اور اہل مصر اس کے منصوبہ کا شکار ہو کر مسلمانوں میں ایک عظیم فتنے کے ظہور کا موجب بن گئے۔ یہ فتنہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور بھی زیادہ پھیلا اور یہودیت مختلف روپوں میں ظاہر ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کا سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا، اور آپ راضی برضائے الہی تھے۔ اسی واسطے آپ نے صحابہ کرام کو ان سے لڑنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی شام و عراق سے کوئی فوج منگوائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن سبا یہودی کی تعلیم سے بلوائیوں کے دل میں نہ صحابہ کی عزت رہی اور نہ ازواج النبی کی حرمت۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت شریفہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کچھ کم نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ کربلا میں ظالموں نے چند دن پانی بند کیا تھا، مگر یہاں 40 روز سے بھی زیادہ پانی بند رہا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مظلوم ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے بھی بڑھ کر مظلوم ہے، رضی اللہ عنہما۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کے فیضان سے مالا مال فرما، ان کے طفیل ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔